دیکھیں عدت کے دوران نکاح جو ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ نسب کی حفاظت کے لیے ہے، تو ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے عدت کرنا. لیکن اگر کوئی عورت عدت ہی کے دوران نکاح کر لے گی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو شخص اس سے نکاح کر رہا ہے اس کو یہ علم ہے یا نہیں ہے. تو اگر اسے یہ علم ہے کہ یہ عدت میں ہے اور جان بوجھ کر وہ اس سے نکاح کرتا ہے دوران عدت، تو یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح باطل ہے. اس کو نکاح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صورت کے اعتبار سے یہ نکاح ہے کہ عورت و مرد نے ایجاب کو قبول کیا، گواہ بیٹھے تھے، تو صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بظاہر نکاح نظر آتا ہے، اس لیے اس کو نکاح کہا اور پھر اس کی صفت باطل ذکر کر دی کہ صورت کے اعتبار سے نکاح نظر آ رہا ہے. تو یہ نکاح بالکل اصلاً باطل ہے، ہوا ہی نہیں. اور جب ہوا نہیں تو کوئی تعلق قائم نہیں ہوا. جب کوئی تعلق ہی نہیں بنا ہے تو اگر ازدواجی تعلق قائم کریں گے تو یہ زنا خالص ہوگا اور شدید گناہ گار ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت پر عدت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے اس کے دوران ان دونوں کے درمیان. جب نکاح ہی نہیں ہے تو عدت کیسی؟ یوں ہی جب کوئی شخص کسی عورت سے معاذ اللہ زنا کر لیتا ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. دوسری صورت کہ اس شخص کو معلوم ہی نہیں تھا، عورت نے چھپایا، پتہ نہ چلنے دیا اور اس نے نکاح کر لیا، تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں نکاح فاسد کہلائے گا، یعنی نکاح کا وجود تو پیدا ہو جائے گا لیکن وہ نکاح فاسد ہے اور اس کو ختم کرنا واجب ہے. اور جانبین سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی چاہے آدمی ہو یا عورت ہو، دونوں اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا سامنے موجود ہونا ضروری ہو، اس کی غیر حاضری میں بھی صرف اتنا کہتے کہ میں نے اس کو چھوڑا تو یہ ختم ہو جائے گا. اس کو متارکہ کہتے ہیں. ہاں، یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ بس یہ نکاح فاسد جس کو ختم کرنے کا کہا ہے وہ متارکے سے ختم ہوتا ہے. اور متارکہ اس طرح کا لفظ بولنے سے ہو جاتا ہے، اور یہ عورت اور مرد دونوں میں سے دونوں کو اجازت ہوتی ہے، کیونکہ شریعت دونوں کو کہہ رہی ہے کہ اس نکاح کو ختم کرو، یہ نکاح فاسد ہے. تو جب دونوں کو حکم دے رہی ہے تو پھر دونوں اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے شوہر وہ شخص موجود ہو جس سے نکاح فاسد ہوا ہو اور وہ عورت کہے کہ میں نے تجھے چھوڑا، یا وہ شخص جس نے نکاح کیا ہے وہ عورت سامنے ہو اور اس کے ہوتے ہوئے وہ یہ کہے کہ میں نے تجھے چھوڑا. سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور شوہر ہی کا یعنی اس آدمی ہی کا حق نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ دونوں کو ہی حکم دیتی ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. لہٰذا نکاح فاسد میں اگر ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو پھر عدت ہوگی متارکے کے بعد. تو جیسے ہی متارکہ ہوگا تو اس کی عدت شروع ہو جائے گی. اور اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو متارکے کی صورت میں عدت واجب نہیں ہوگی. تو اگر کسی شخص نے اب عدت اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی، عدت کے دوران اگر نکاح کیا ہے، اس شخص کو معلوم ہے تو یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو عدت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدت تو نکاح کے ختم ہونے کی صورت میں ہوتی ہے اور یہاں تو نکاح کا وجود ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو یہ نکاح فاسد ہوا، اس کو ختم کرنا لازم ہے. لیکن اگر ازدواجی تعلق قائم ہوئے بغیر ختم کر دیا تو عدت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں عدت نہیں ہے. لیکن ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں متارکے کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے.